السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما وعملا۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، آمین اللہم آمین۔ اچھا، کل ہم نے ڈسکس کیا تھا ایمان بالغیب آیت نمبر 3 میں، اور ایمان بالغیب ہم نے آیت نمبر 2 کے ساتھ کنیکٹ کی تھی کہ یہ متقیوں کی ایک صفت ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم پڑھیں گے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کے بارے میں، اور یہ بھی متقیوں کی ایک صفت ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ کا روٹ ہوگا قاف واو میم، قوم، اور اس کا مطلب ہے قائم کرنا۔ قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک آپ نماز پڑھتے ہیں اور ایک آپ اس کو قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنا جو ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں، لیکن ادھر بیسکلی اگر آپ چھوٹا اس کا مختصر میننگ آپ لیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نماز کو، ایک ہوتی ہے کہ آپ نا اس کو روٹین میں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ کی وہ روٹین کا حصہ ہے، لیکن ایک آپ اس کو نا اپنی ایک نیڈ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ اس کے، یعنی کہ نماز پڑھے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ اس میں تھوڑا سا ایک سٹل ڈفرینس ہے، تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اور صلاح ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ اس کا روٹ ہے صاد لام واو یا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کنیکشن قائم کرنا، دعا کرنا، اللہ پاک کے ساتھ قربت کا ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب نا اس میں ہم سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں صلاح کی امپورٹنس، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ایک شہادت ہے، پھر صلاح ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر روزے ہیں اور حج ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہیں ہمارے بیسک 5 ارکان جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ہم ان کو احسن طریقے سے ادا کر لینا اور ان کے علاوہ اتنا کچھ اور نہ کریں تو ایک قسم کی جنت گارنٹیڈ ہے، پاس اور فیل والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ذرا ایک بات دیکھتے ہیں، انہی 5 پلرز کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ صلاح کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اب اگر ایک بندہ جو ہے اللہ پاک نے اس کو ایز اے مسلمان ہی بورن کیا ہے، تو شہادت جو ہے وہ ایک قسم کی ان کیٹیگریز سے نکل جاتی ہے کیونکہ وہ مسلمان پیدا ہوا ہے۔ ہاں، اگر آپ وہ پڑھ کے رینیو کر لیتے ہیں وہ بہترین بات ہے، لیکن ویسے ایک بات کریں کہ شہادت تو وہ تب ہوتی ہے نا جب آپ کو ایک قسم کی ریولیشن آتی ہے کہ اچھا نہیں، میں اپنی پوری زندگی غلط کام کرتا رہا ہوں، نان مسلمس کے لیے اسپیشلی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے، پھر زکوٰۃ اور حج صاحب استطاعت لوگوں کے لیے۔ اگر آپ غریب ہیں تو آپ ان دونوں کیٹیگریز سے ایگزمپٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ حج کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے نا کہ جو صاحب استطاعت ہے وہ رکھیں، اور اس کے اوپر اوبیسلی باقاعدہ آیات بھی ہیں، وہ اس کی میں نے آیات نہیں نکالی کیونکہ صلاح کی آیات بہت زیادہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اور پھر روزے جو ہیں فرض ہیں، لیکن اس میں بھی آیات کو سورہ البقرہ کے اندر ہی آتی ہیں کہ اگر آپ بیمار ہیں تو، اور اگر آپ سفر کر رہے ہیں جیسے بھی ہے تو وہ بھی ایگزمپشن آ جاتی ہے۔ ہاں، اس کے بارے میں کہا ہوا ہے کہ آپ بعد میں روزے رکھیں، لیکن اگر ایک بندہ کرونکلی ill ہے یعنی کہ ٹرمینلی ill ہے تو وہ روزوں سے بھی ایگزمپٹ ہے، اللہ پاک معاف کیا ہوا۔ لیکن اب آپ باقی ان سب چیزوں میں ایک ایگزمپشن ہے، نماز میں کوئی ایگزمپشن نہیں، لیکن اس میں بھی ایک ایگزمپشن آتی ہے خواتین کے لیے جن کو پیریڈز ہوتے ہیں، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ ہم پہلے یہی کر لیتے ہیں، پیریڈز والی کچھ احادیث دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن الٹیمیٹلی کیا ہے کہ نماز جو ہے نا وہ ایکسکیوزڈ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، وہ ہم ہی دیکھیں گے احادیث۔ اچھا، آپ لوگ لکھ لیں صحیح بخاری کی 320، صحیح بخاری کی 320، اور یہ اگر آپ نے بک دیکھنی ہو تو یہ ہے حیض کا بیان، دا بک آن مینسٹرویشن۔ اچھا جی، ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا ہم نے سفیان بن
عینہ سے نے ہشام بن عروہ سے وہ اپنے باپ سے وہ عائشہ سے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش کو استحاضہ کا خون آیا کرتا تھا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا، تو آپ نے فرمایا، اچھا ایسا یہ نا پوری نہیں ہے یہاں پہ حدیث، سوری، اس کے اندر یہ تھا کہ ان کو نا جو پیریڈس کے ڈیزگنیٹڈ دن ہوتے ہیں نا، تو ان کو اس کے علاوہ پیریڈز آیا کرتے تھے، تو انہوں نے پھر حضور پاک سے اس کے متعلق پوچھا، تو آپ نے فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو تمہیں ڈیٹس کے علاوہ آ رہے ہیں نا پیریڈز، یہ تمہارا رگ کا خون ہے، یعنی کہ یہ ایک آپ کی پیریڈس کا بلڈ نہیں، یہ ڈفرینٹ ہے، اس پہ مقام میں کہا جاتا ہے کہ آپ وضو کریں اور نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور حیض نہیں ہے، اس لیے جب حیض کے دن آئیں تو نماز چھوڑ دیا کر، اور جب حیض کے دن گزر جائیں تو غسل کر کے نماز پڑھ لیا کر۔ ایک یہ ہے، یہاں پہ اس حدیث سے ہمیں یہ نہیں پتہ لگتا کہ جیسے روزوں کا تو کہا ہوا ہے نا کہ اگر آپ کے چھوٹے ہیں تو آپ نے رکھنے ہیں، نماز کے بارے میں کوشچن آتا ہے نا کہ وہ کیوں نہیں، یعنی کہ وہ کیوں نہیں ہمیں کہا گیا کہ وہ ہم پڑھیں، ٹھیک ہے نا، تو اس پہ بھی ایک ہے، آپ لکھ لیں کہ صحیح بخاری کی 321، ٹھیک ہے جی، صحیح بخاری 321، اس میں معاذہ بتاتے ہیں، معاذہ بنت عبداللہ نے بتایا کہ ایک عورت نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جس نماز میں ہم پاک رہتے ہیں، بیسکلی وہ یہ بات کر رہی تھی کہ جو نمازیں ہماری حیض میں چھوٹتی ہیں تو کیا وہ ہمیں ادا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، ورڈنگ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے لیکن میننگ اس کا یہ ہے کہ ورڈنگ یہاں پہ کیا ہے کہ جس زمانہ میں ہم پاک رہتے ہیں حیض سے، کیا ہمارے لیے اسی زمانے کی نماز کافی ہے؟ انہوں نے یہاں پہ پوچھا کہ یعنی کہ وہی کافی ہیں یا ہم نے ان کو میک اپ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تو اس پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم حروریہ ہو؟ حروریہ جو ہے نا وہ ایک آئی تھنک عراق کا ایک شہر ہے، ٹھیک ہے، ادھر، ہاں، ٹاؤن ان عراق، ہاں جی، تو ہم پھر عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حائضہ ہوتی تھیں اور آپ ہمیں نماز کا حکم نہیں دیتے تھے، یا عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نماز نہیں پڑھتی تھیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ایک یہ ہے، اور اب آپ ایک اور لکھ لیں، صحیح مسلم کی 335C، صحیح مسلم 335C sunnah.com کے مطابق ہے، اور اگر آپ لوگ اسلام 1 یا اسلام 360 دیکھیں گے نا تو اس کے اندر 761 ہوگی، 761 جی۔ ایک عورت نے حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ ہم عورتوں کو ایام حیض کی نمازوں کی قضا کرنی چاہیے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا یہی کہ کیا تم حروریہ سے ہو؟ تو ہم میں سے جس کو رسول اللہ کے زمانہ میں حیض آتا تو اس کو نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا، یعنی کہ یہ ایک ایکسیپشن ہے، اور یہ ایک لیجٹ ایکسیپشن ہے جو ہمیں، اور یہ ہم سے خواتین کو ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے نا میرے ذہن میں ایک اور بھی بات آتی ہے کہ جو مرد ہوتے ہیں نا ان کی جو عبادات ہوتی ہیں وہ کنٹینیوس ہوتی ہیں، ان کو ایک بریک نہیں ملتی درمیان میں، خواتین کو پھر بھی بریک مل جاتی ہے، نہیں ہے، نمازوں سے مل جاتی ہے، روزوں سے چلے مل جاتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے عورت کی کانسٹیٹیوشن، ہاں وہ پیریڈس کی جو پین ہے کچھ لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو کم ہوتی ہے، وہ ایک ڈفرینٹ کیٹیگری کے اندر آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی اس کو آرام کرنے کا موقع مل جاتا ہے، مرد کو نہیں ملتا۔ مرد اگر بیمار بھی ہے نا تو یعنی کہ روزے اگین میں کہوں گی ایگزامپل، لیکن نماز اگین معاف نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم نے یہ ایک ایکسیپشن ہم نے دیکھ لی ہے، اب ہم ایک تھوڑی سی انالوجی ڈرا کرتے ہیں کہ ہم ہر دن کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانا ہمارے لیے ضروری ہے، روٹین کا حصہ نہیں ہے، ہمیں ضروری ہے ہمارے سروائیول کے لیے، ہماری فزیکل جو ہے نا، ہم نے اگر اپنی باڈیز کو سسٹین کرنا تو ہمیں کھانا کھانا پڑتا ہے، تو ہماری نیڈ ہے، وانٹ نہیں ہے۔ وانٹ وہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو لے بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی لے سکتے، نیڈ ہے کہ آپ نے وہ لینی ہے، جیسے کھانا ہماری نیڈ ہے، اسی طرح جو صلاح ہے نا وہ ہماری روح کی غذا ہے، وہ بھی ہمارے لیے ایک نیڈ ہے، وہ وانٹ نہیں ہے، اس میں ہمارے لیے کوئی آپشن نہیں ہے، وہ ہمارا ایک موقع ہے کہ ہم اللہ پاک سے اپنا ایک کنیکشن قائم رکھیں۔ اور وہ جو ہے نا، اگین میں یہ بات کروں گی کہ باقی پلرز میں ہمیں ایگزامپشن ملتی ہے، نماز میں خواتین کو ٹھیک ہے ملتی ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ پاک ہیں، اگر آپ جیسے بھی ہیں، جیسے وہ ہم نے حدیث میں بھی دیکھا ہے کہ اگر آپ کو پیریڈس کے علاوہ اگر کبھی بلیڈنگ ہو جاتی ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ اچھا نہیں میں نماز سے ایگزمپٹ ہوں، نہیں، آپ
نماز پڑھیں، آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں اور آپ نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ کے اوپر پہ جو ایکسکیوزن نہیں آتا. اب ہم ڈفرینٹ تھوڑی سی کیٹیگریز دیکھتے ہیں جس میں ہم بہانے لگا سکتے ہیں کہ اوہر نماز سے ہم تھوڑے سے فری ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے سفر کے دوران اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور نماز کا ٹائم آ گیا تو آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں. نماز اگین قضا نہیں ہے، آپ نماز کو چھوٹا کر سکتے ہیں یا پھر آپ نماز کو کمبائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کمبائن کرنے کی جو احادیث ہیں وہ میں نے اتنی نہیں انکلوڈ کی، ہم ادھر صرف شارٹن کرنے کی جو احادیث ہیں ان کو دیکھتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 101 کو دیکھتے ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 101. اس میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر دو، یعنی کہ اس کو مختصر کر لو، خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں. اب یہ ہم نے آیت جو پڑھی ہے اس میں ہمیں کلیئرلی پتہ لگ رہا ہے کہ ایک اس میں کنڈیشن لگ گئی ہوئی ہے کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کی جان خطرے میں ہے تو یہ امن کا ٹائم نہیں ہے، یعنی کہ یہ جنگ کا ٹائم ہے، حضور پاک کے زمانے کی بات ہو رہی ہے. تو اب سوال اٹھتا ہے نا کہ الحمدللہ آج کل اگر ہم اپنا آپ کو کنسیڈر کریں، ہاں بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، ہم لوگ جو سفر کرتے ہیں ہم تو امن کی حالت میں کرتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے پیچھے پولیس لگی ہو یا پھر کوئی گنڈے شنڈے لگے ہوں، ٹھیک ہے. تو اس میں کیا سلسلہ ہے؟ اس میں ہم کچھ احادیث دیکھ لیتے ہیں. صحیح بخاری کی 1102 یعنی کہ 1102 صحیح بخاری 1102. یہ اس کا باقاعدہ چیپٹر یعنی کہ بک ہے نماز قصر کا بیان. اس میں بتایا ہوا ہے کہ آپ نماز کو شارٹ کر سکتے ہیں، اور بھی اگر آپ لوگوں نے حدیث اس کی اور بھی پڑھنی ہو تو آپ یہ والا چیپٹر دیکھیں اور اس کے اندر جو باقی حدیث ہوں گے اور پڑھ سکتے ہیں. اچھا، عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور پاک کی صحبت میں رہا ہوں تو آپ نے سفر میں 2 رکعت فرض سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، 2 رکعت ہی پڑھتے تھے. ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم نے بھی ایسا ہی کیا، یعنی کہ انہوں نے پھر اس سنت کو فالو کیا اور یہ امن کا ہی زمانہ تھا. اسی طرح صحیح بخاری کی ہے 1083 صحیح بخاری. حریثہ بن وہاب، حارثہ سے سنا اور انہوں نے وہاب رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں امن کی حالت میں ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی تھی. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کلیریفائی ہو گیا کہ امن کی حالت میں اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک اور حدیث ہے 1084 صحیح البخاری کی ہی ہے. ٹھیک ہے، صحیح بخاری 1084. اچھا جی، عبد الرحمن بن یزید سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں عثمان بن عفان نے منا میں 4 رکعت نماز پڑھائی تھی، لیکن جب اس کا ذکر عبداللہ بن مسعود سے کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر کہنے لگے کہ میں نے تو نبی کریم کے ساتھ منا میں 2 رکعت نماز پڑھی ہے اور ابو بکر کے ساتھ بھی 2 پڑھی ہیں اور عمر کے ساتھ بھی 2 رکعت پڑھی ہیں. تو اینڈ پہ وہ کہتے ہیں کہ کاش میرے حصہ میں ان 4 رکعتوں کے بجائے 2 مقبول رکعتیں ہوتی. اب اس حدیث میں اتنا اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ جو حضور پاک کے جو باقی صحابی تھے کچھ لوگ اس چیز کو فالو کرتے تھے، کچھ لوگ نہیں کرتے تھے. اب اس میں ہم ہم یہ نہیں اب کہیں گے کہ ایک غلط ہے تو دوسرا صحیح ہے، ہم ایسا کہہ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اگین کیونکہ میں کہتی ہوں کہ قبولیت جو ہے وہ صرف اللہ پاک کے ہاتھ میں ہوتی ہے. آپ جو ہے نا ہم اس سے اب ہم نے ایک چیز اخذ کرنی ہے کہ اللہ پاک نے آسانی رکھی ہوئی ہے. اگر ہم اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں
کر لیں، کوئی اس پہ وہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے دل میں ایک وہ ہے، اگر آپ کے دل میں آتا ہے کہ پتہ نہیں میرے پہ یہ جو، کیونکہ اس میں نا کچھ احادیث یہ بھی تھیں جو آپ کو بتاتی ہیں ڈسٹنس کے بارے میں، کہ کتنا آپ اپنے گھر سے، کتنا آپ اپنے شہر سے دور ہوں تب آپ پھر قصر نماز جو ہے وہ لاحق ہوتی ہے، اور کتنی ڈیوریشن کے لیے آپ لوگ ایک جگہ پہ رہیں. تو وہ بھی آبویسلی اگین اس لیے میں نے آپ لوگوں کو باب بتایا، کیونکہ پھر آپ لوگ اگر مزید دیکھنا چاہیں تو آپ یہ نماز قصر کا بیان ہے، یہ صحیح بخاری میں ہے لیکن صحیح مسلم میں بھی مل جائے گا. امام ترمذی کی جو ہیں جامع ترمذی، اس کے اندر بھی آپ کو یہ چیپٹرز مل جائیں گے، تو وہاں سے اس کو مزید آپ دیکھ سکتے ہیں. تو بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ پوری نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ تھکے، سفر میں اکثر بندے تھک جاتے ہیں، تو پھر اس لیے اگر وہ یوٹیلائز کرنا چاہیں تو میرے حساب سے ان کو کر لینا چاہیے. لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ پوری نماز پڑھ سکتا ہے تو اس میں بھی آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی حرج ہوگا. ٹھیک ہے نا. بات اگر ہم یہ والی حدیث دیکھیں جو ہم نے دیکھی، تو اس میں عبداللہ بن مسعود یہ کہتے ہیں، بات اخذ اگر ہم نے کرنی ہے تو یہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 جو ہیں وہ قبول ہو جائیں. 2 اب اگلی جو 2 ہیں آئی ڈونٹ تھنک اللہ پاک، کیونکہ اللہ پاک قدردان ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اگلی جو 2 ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، وہ اللہ پاک جو ہے ان کو کوئی اور حساب کتاب رکھ لے. الٹیمیٹ ہمیں میسج کیا ملتا ہے کہ چاہے آپ سفر میں ہوں، ٹھیک ہے نا، نماز نہیں آپ کی قضا نہیں کرنی، پڑھنی ہے آپ. ٹھیک ہے. اور آج کل تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جب جیسے ہم سفر کر رہے تھے تو ہر پیٹرول پمپ پہ انہوں نے چھوٹی مسجد ایک بنائی ہوتی ہے. اگین ہمارے پاس عذر نہیں ہے کوئی کہ ہم یہ کہیں. اور یہ بلکہ اب اگلی ہم جو دیکھتے ہیں نا، اگلی کیٹیگری کیا ہے، ایک کیٹیگری یہ بھی ہے اپیرنٹلی، مجھے نہیں پتا تھا، یہ میرے لیے ایک نئی چیز ہے کہ آپ کو قبلے کی ڈائریکشن نہیں پتا. اپیرنٹلی لوگ یہ بھی، لائک مجھے یہ پڑھ کر پتہ لگا کہ لوگ اپیرنٹلی یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو قبلہ نہیں پتا تو لائک اب نماز چھوڑ دیں، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. اب اس کی آیت لکھ لیں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 115. میرے لیے ایک نئی چیز تھی. اب سورہ البقرہ کی آیت نمبر 115 میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے، اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. جامع ترمذی کی اس کی حدیث لکھ لیں 342. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک نے فرمایا، مشرق اور مغرب کے درمیان جو ہے سب قبلہ ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ اگر آپ کو ڈائریکشن نہیں پتہ، اگین کوئی عذر نہیں ہے، نماز پڑھیں. ٹھیک ہے. اور ہم ایک اور تھوڑی سی وہ بھی دیکھتے ہیں، جامع ترمذی کی 345 بھی لکھ لیں پلیز. اچھا جی. عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ ہم ایک تاریک رات میں رسول پاک کے ساتھ سفر میں تھے تو ہم نہیں جان سکے کہ قبلہ کس طرف ہے. ہم میں سے ہر شخص نے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی جس طرف پہلے سے اس کا رخ تھا. جب ہم نے صبح کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو اس وقت یہی آیات جو ہم نے سورہ البقرہ کی پڑھی ہیں، یہی آیات نازل ہوئیں کہ تم جس طرف رخ کر لو اللہ کا منہ اسی طرف ہے. یعنی کہ یہ آیات تب نازل ہوئیں. تو ویسے تو اس پرٹیکولر حدیث کو تھوڑا سا ضعیف کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن ہم پچھلی حدیث کو دیکھتے ہوئے اور اللہ پاک کی آیت کو دیکھتے ہوئے ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ اگین یہ بھی کوئی عذر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو نہیں پتہ، آپ اگین اللہ پاک قبول فرمانے والا ہے. مشرق اور مغرب کے درمیان اللہ حضور پاک نے کہا کہ جو بھی ہے وہ قبلہ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نماز پڑھیں. اگین اب تو ایپس آ گئی ہوئی ہیں. ایگزیکٹلی. جی بالکل. اچھا جی، ایک یہ ہو گیا. اب اگلی کیٹیگری آ جاتی ہے کہ جب ہمارے پاس پانی نہیں ہوتا تیمم کریں. ٹھیک ہے نا. اگین کوئی عذر نہیں ہے. اس میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 لکھ لیں. اور یہ اسی آیت کے اندر بلکہ ہمیں وضو کا بتایا گیا کہ آپ نے وضو کیسے کرنا. اللہ پاک ادھر کہتا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6. اللہ پاک کہتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو. اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ. اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے
تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اب کلیئرلی یہاں پہ اللہ پاک نے ہمیں یہ بھی بتا دیا، تیمم کا ذکر کیا تو اس میں اللہ پاک نے باقی ساری چیزیں بھی کہہ دی کہ چاہے تم جنابت کی حالت میں ہو، چاہے تم نے رفع حاجت کیا ہو، چاہے تم ویسے ہی لائک ہو اور تم نے وضو کرنا ہو اور تم اگر پاس پانی نہیں ہے، پاک مٹی سے کام لو، ٹھیک ہے۔ اگین اس میں کوئی عذر نہیں ہے اب ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ میں جب ریسرچ کر رہی تھی تو میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس آنیسٹلی کوئی ایکسکیوز نہیں۔ صحیح بخاری کی 336، اور یہ کتاب ہے تیمم کا بیان۔ اچھا جی، ہاں جی 336۔ اچھا، حضرت عائشہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اسماء رضی اللہ عنہا سے ہار مانگ کر پہن لیا تھا اور وہ گم ہو گیا۔ یہاں پہ نا حضور پاک کسی جگہ جا رہے تھے، مجھے لگتا ہے کسی جنگ کے لیے جا رہے تھے تو یہ اس کا واقعہ ہے۔ یہ ایک اور حدیث کے اندر تھوڑا سا طویل بیان کیا ہوا ہے، آئی تھنک اس کے آگے پیچھے ہی ہوگی، 334 ہوگی، اب پڑھتے ہیں نا اس کو آگے تھوڑا سا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس کی تلاش کے لیے بھیجا، اس ہار کی تلاش کے لیے بھیجا جسے وہ مل گیا۔ پھر نماز کا وقت آ پہنچا اور لوگوں کے پاس جو ہار کی تلاش میں گئے تھے پانی نہیں تھا، تو لوگوں نے نماز پڑھ لی اور رسول پاک سے اس کی متعلق شکایت کی۔ بس اللہ تبارک تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری، جسے سن کر اسید بن حزیر نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کو اللہ بہترین بدلہ دے، واللہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات پیش آئی جس سے آپ کو تکلیف ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس میں خیر پیدا فرما دی۔ یہ میں نے ابھی سبحان اللہ اس کی ویڈیو دیکھی، سبحان اللہ، عائشہ پہ الزام لگا اس کا سایہ تھا واقعہ۔ اس کے دوسرے حصے میں یہی بیان کیا گیا تھا کہ دوبارہ پھر اس کی تلاش کے لیے نکلے، وہاں پانی نہیں تھا کہیں آس پاس، وہاں رات بھی ہو گئی اور پانی نہیں تھا، لوگ تنگ ہو گئے، تو مطلب حضرت ابوبکر صدیق سے کہا گیا کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے یہ ہوا۔ جی یہ اسی کی ویریشن ہے اسی حدیث کی۔ تو حضرت ابوبکر نے آ کے ان کو ڈانٹا بھی کہ دیکھیے اللہ اگر کوئی مشکل ڈالتا ہے تو اس کے ساتھ آسانی بھی دیتا ہے، کہ انہوں نے تیمم کی آسانی کے لیے نہیں۔ اب دیکھیں نا وہ یہی تھا کہ حکمت کیا تھی، حضرت عائشہ کا اس ہار گم ہونے میں حکمت کیا تھی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ حضرت عائشہ کا ہار یعنی کہ ان کی خود کا ہار نہیں تھا، اگر ان کا خود کا ہار ہوتا نا تو پھر شاید وہ کہہ رہی تھی کہ اس کو آپ رہنے دیں، لیکن وہ کسی اور کی امانت تھی، اس لیے نوعیت چینج ہو گئی تھی۔ تو اگر آپ کیونکہ یہی آتا نا کہ اگر آپ کو کسی نے امانت دی ہے تو آپ اس کو واپس کریں، اگر آپ نہیں دے سکتے تو پھر آپ اس کو ایکویولنٹ لائک آپ اس کو کچھ دیں۔ لیکن اب وہاں پہ حضرت عائشہ نے تو بھی یہی کہا، حضور پاک بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ نہیں، کیونکہ اس نے کسی کی امانت دی وہ واپس کرنی ہے۔ تو پھر لیکن اب دیکھیں نا اللہ پاک نے اس کو کیسے ایک ریزن بنایا، کیونکہ اللہ پاک نے تیمم کی آیات نازل کرنی تھی۔ سبحان اللہ، اگین حکمت والی بات آ جاتی۔ اچھا، صحیح بخاری کی لکھ لیں 335، صحیح بخاری 335، اگین تیمم کا بیان۔ اس میں حضور پاک بتاتے ہیں، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھیں۔ ایک تو روب والی بات ہے کہ 1 مہینے کی مسافت سے روب کے ذریعے میری مدد کی گئی، اور تمام زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاکی کے لائق بنائی گئی۔ بس میری امت کا جو انسان نماز کے وقت کو جہاں بھی پا لے اسے وہاں ہی نماز ادا کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ ایک ویریشن تھی حدیث کی، اس کے اندر باقاعدہ تیمم کا ورڈ بھی استعمال ہوا تھا، لیکن اس کے اندر نہیں ہے۔ لیکن اس کے اندر بات یہ اگین اس کے اندر قبلے والی بات بھی آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا یہ نا یہ جو ہم نے مصحف والی چیز ہے نا، ایک حدیث میں بلکہ آتا ہے کہ حضور پاک نے چادر استعمال کی ہوئی ہے، لیکن کیونکہ نا درمیان میں ایک وہ بھی چلا تھا کہ یہ جو ہم پریئر میٹس وغیرہ استعمال کرتے ہیں نا، یہ بدعت ہے، یہ پتہ نہیں کس نے چلایا تھا، تو مجھے بہت لائک مینٹل نا اس سے اذیت ہوئی تھی کہ یہ کیا بات ہوئی ہے، ہم غلط کام کر رہے ہیں کوئی۔ لیکن خیر یہ ریسرچ کرتے ہوئے نا وہ مجھے تھوڑا سا ہو گیا کہ اچھا نہیں، حضور پاک نے بھی چادر وغیرہ استعمال کی ہوئی ہے۔ تو بات وہی آ جاتی ہے، مجھے نا ایسے چیزیں یاد آتی ہے کہ میں جب عمرے پہ گئی تھی نا تو مدینہ تو مجھے پتہ ہے کہ بہت نا صاف ستھرا ہوتا ہے، اس کی ہر وقت صفائی ہوتی ہے۔ مکہ جو ہے نا اس کو تھوڑا سا اس کی جو سڑکیں ہیں نا، مسجد کے اندر صاف کرنا پھر بھی ایزی ہے، باہر جو ہوٹلز وغیرہ اسٹریٹس ہیں نا ان کو تھوڑا سا صاف کرنا نا مشکل ہوتا ہے، تو تھوڑی سی نا گندی ہوتی ہیں۔
تو وہاں پہ نا میں جا رہی تھی تو نماز کا اوبیسلی ٹائم ہو گیا، انہوں نے کر دی. تو میں نے تو میرے پاس تو ایک ٹریول جانماز ہوتا تھا، میں تو وہی رکھ کے نا نماز پڑھتی تھی. میں نے کچھ بندوں کو دیکھا اور لائک وہ سیدھا ڈائریکٹ زمین پر ویسے ہی سجدہ کر رہا تھا. میں کہتی تھی سبحان اللہ، لائک یہ لوگ میرے سے لائک کتنے بہتر ہیں، سبحان اللہ. کہ لائک ان کو وہ نہیں، مجھے تو پھر بھی تھا کہ اچھا ہائیجین میں نے تھوڑا سا دھیان کرنا ہی ہے. انہوں نے کہا نہیں، اللہ پاک کی زمین ہے، اللہ پاک کا شہر ہے، وی ڈو ناٹ کیئر اباؤٹ آور ہیلتھ. ہم نے جو ہے ہم نے اللہ پاک کے لیے کرا. میں نے کہا سبحان اللہ. حدیث سنتی ہے پاک جگہ، ہاں پاک جگہ، پاک جگہ یہ لکھا ہوا سجدہ گاہ اور پاکی کے لائق بنائی گئی ہے اللہ پاک کی ساری جو زمین ہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گیا. پھر اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا، مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا. مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے، یعنی کہ سفارش کا حضور پاک کو دیا گیا. اور تمام انبیاء اپنی اپنی قوم کے لیے مبعوث ہوتے تھے، لیکن مجھے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا. یہ حدیث، لیکن اس میں ہماری جو امپورٹنٹ جو چیز تھی وہ ہم نے دیکھ لی ہوئی ہے، وہ تمام زمین کا وہ ذکر تھا. اچھا اب صحیح بخاری کی حدیث ہے 344، اور یہ بہت طویل حدیث ہے، لیکن ہم نا اس کا صرف مین جو پارٹ ہے نا صرف وہ دیکھیں گے. 344 ہاں 344 یہی ہے، اسلام 360 میں بھی. تو اگر آپ لوگوں نے اس کو ڈیٹیل میں دیکھنا تو آپ تب دیکھ لیجیے گا، لیکن ہم اس کا جو تیمم والا پارٹ ہے نا ہم وہ دیکھیں گے. اچھا اس کا میں تھوڑا سا آپ کو نا سمرائز کر کے ہی بتاتی ہوں کہ کیا ہوا. نہیں چل بلکہ پڑھ ہی لیتے ہیں. ابو رجا نے عمران سے اچھا اس کی میں نے انگلش نہیں لکھی ہوئی. اچھا ابو رجا نے عمران کے حوالہ سے بتایا، انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ ہم رات بھر چلتے رہے، اور جب رات کا آخری حصہ آیا تو ہم نے پڑاؤ ڈالا، اور مسافر کے لیے اس وقت کے پڑاؤ سے زیادہ مرغوب اور کوئی چیز نہیں ہوتی کیونکہ وہ تھکا ہوتا ہے. بس ہم اس طرح غافل ہو کر سو گئے کہ ہمیں سورج کی گرمی کے سوا کوئی چیز بیدار نہ کر سکی. ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے بتایا ہوا کون کون اٹھا. پھر حضرت عمر بن خطاب اٹھے، اور یعنی کہ حضور پاک سے پہلے اٹھ گئے. ٹھیک ہے، تو الٹیمیٹلی جب حضور پاک بھی اٹھے نا تو انہوں نے اپنے سفر کو لائک کنٹینیو کیا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو سفر انہوں نے کنٹینیو کیا اور تھوڑی دور چلے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور وضو کا پانی طلب فرمایا اور وضو کیا اور اذان کہی گئی. پھر آپ نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی. جب آپ نے نماز پڑھ لی، اسے فارغ ہو گئے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ الگ کنارے پر کھڑا ہوا تھا اور اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی. تو آپ نے اسے فرمایا کہ اے فلاں، تمہیں لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک ہونے سے کون سی چیز نے روکا؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی اور پانی موجود نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ پاک مٹی سے کام نکال لو، یہی تجھ کو کافی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں ایک اور لائک مل جاتی ہے. اگر آپ نے اسی ایسا میں تھوڑا سا نا اسی بندے کے آگے ریلیٹڈ حدیث کنٹینیو ہوتی ہے، لیکن تیمم کا مین پارٹ یہی تھا، تو اس لیے ہم صرف یہ ڈسکس کریں. اگر آپ لوگوں نے اس کو مزید پڑھنا تو آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. لیکن اگین بات وہی آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس عذر کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا. ٹائم کیا ہوا؟ 35 منٹس ہو گئے، لیکن ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کمپلیٹ کر ہی لیں. اچھا پھر اگلی کیٹیگری کیا ہے کہ اگر ہم سے کھڑے ہو کر نہیں نماز پڑھی جاتی تو پھر کیا ہے؟ پھر آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں. اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر نماز پڑھیں. ٹھیک ہے، اگین کوئی عذر نہیں ہے. سورۃ تغابن کی آیت ہے، آیت نمبر 16 لکھ لیں. سورۃ التغابن، اس میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو. ٹھیک ہے، لیکن اس میں مین پارٹ کیا ہے کہ جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی فرما برداری کرو جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے. ایک یہ ہو گیا. اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 286 لکھ لیں. اور 286 آپ کو پتہ طویل آیت ہے، لیکن ہم اس کا صرف شروع والا پارٹ دیکھیں گے کہ اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اس کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو نا تھوڑا سا ریلیٹ کرتے ہیں حدیث کے ساتھ. صحیح بخاری کی آپ لکھ لیں 1116. یہ بھی نماز قصر کے بیان کے بک کے اندر آتا ہے جی. صحیح بخاری 1116.
اچھا جی نام دیکھنا دیں. عبداللہ بن بریدہ سے روایت ہے کہ عمران بن حسین کو ایک نا مرض تھا, آئی تھنک بواسیر کی بیماری تھی. آئی تھنک اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سے نا بیٹھا نہیں جاتا, ٹھیک ہے, یعنی کہ بیٹھا نہیں جاتا یا آپ سے لائک جو بھی اس سے نا مسئلے ہوتے ہیں, کھڑا نہیں ہوا جاتا. تو انہوں نے حضور پاک سے پوچھا کہ لائک مجھے یہ مسئلہ ہے تو میں آپ اس پہ کیا کروں. تو حضور پاک نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا افضل ہے, لیکن اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھے تو کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے اسے آدھا ثواب ملے گا, اور لیٹ کر پڑھنے والے کو بیٹھ کر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے جی. تو لیکن اس سے ہمیں پتہ یہ لگ جاتا ہے کہ بیٹھ کر اور لیٹ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے. اگین کوئی عذر نہیں ہے ہمارے پاس. اسی طرح صحیح بخاری کی یہی 1117, آپ 1117 لکھ لیں, 1117. اس میں عمران بن حسین کہتے ہیں نے کہا کہ مجھے اس کے اندر بھی وہی اس کے اندر بواسیر کا مرض تھا. پچھلے والے میں نہیں تھا, پچھلے والے میں صرف سوال انہوں نے کیا تھا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تھا. عمران بن حسین نے کہا کہ مجھے بواسیر کا مرض ہے, اس لیے میں نے نبی کریم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا. تو آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو, اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر, اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, ایک اب یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کی جیسے ویسے طبیعت خراب ہوتی ہے, جیسے فار ایگزامپل اگر ہم نوزیا کی بات لے لیں کہ کھڑے ہو کر بندے کو لائک نوزیا فیل ہو رہا ہے بہت زیادہ, اتنا کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ گر جائے گا, تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھا, لیکن اس نے اب نماز اسٹارٹ کر لی ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ اب میری طبیعت اتنی کہ ٹھیک ہے کہ میں کھڑا ہو سکتا ہوں, تو وہ کھڑا ہو سکتا ہے لائک اگلی رکعت سے. تو اس کے اندر صحیح بخاری کی آپ لکھ لیں 1118. اس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے رسول پاک کو کبھی بیٹھ کر نماز پڑھتے نہیں دیکھا. البتہ جب آپ ضعیف ہو گئے تو قرأت قرآن نماز میں بیٹھ کر کرتے تھے, پھر جب رکوع کا وقت آتا تو کھڑے ہو جاتے اور پھر تقریباً 30 یا 40 آیتیں پڑھ کر رکوع کرتے. یعنی کہ اب یہاں پہ اوبیسلی انہوں نے یہ نہیں بتایا ہوا کہ انہوں نے فرض نماز پڑھی تھی یا پھر نوافل پڑھے تھے, لیکن اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر طبیعت خراب ہے تو ہم بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور درمیان میں اگر طبیعت ٹھیک ہو تو کھڑے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب ہم لاسٹ کیٹیگری دیکھتے ہیں کہ جنگ کے دوران, ہم نے پہلے بھی اس کے اندر دیکھا ہے, لیکن جو ہے نا اب تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ ایون صلاۃ الخوف کی ہم بیسکلی یہاں پہ بات کریں گے. اگین جنگ کی حالت میں اگر آپ جنگ کے اندر انوالوڈ ہیں, انکلوڈڈ ہیں, اگر آپ لڑ رہے ہیں تب بھی آپ کو نماز معاف نہیں ہے. ٹائم نکال لیں, نماز پڑھیں. سورہ البقرہ کی آیات لکھ لیں 238 اور سے 239. 230 سے 239. اس میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ تمام نمازوں کا پورا خیال رکھو, اور خاص طور پر بیچ کی نماز کا, صلاۃ الوسطیٰ, اور اللہ کے سامنے با ادب فرما بردار بن کر کھڑے ہوا کرو. بدامنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار, جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو, اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے, جس سے تم پہلے ناواقف تھے. یعنی کہ اب یہاں پہ اللہ پاک نے یہ اللہ پاک کے ورڈز ہیں کہ بد امنی میں چاہے تم پیدل ہو, جو آپ نے بات کی تھی, کہ چاہے تم سوار ہو, نماز تم نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے نا, اگین کوئی عذر نہیں ہے. اور ہم نے پہلے سورہ نسائی دیکھی تھی, اس کی میں نے کیا آیت آپ کو لکھوائی تھی بلا, آئی تھنک 101 لکھوائی تھی میں نے آپ لوگوں کو, کہ جب تم سفر میں ہو نا, تو اس کی اب نا آپ 101 سے 103 لکھ لیں. 101 تو میں نے پڑھ دی تھی, تو اب یہاں پہ 102 کے اندر ہمیں صلاۃ الخوف کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے نماز وہ کیسے ادا کرنی ہے. اچھا 2 اس میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ اے نبی, جب تم ان کے درمیان موجود ہو اور انہیں نماز پڑھاؤ تو دشمن کے مقابلے کے وقت اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اپنے ہتھیار ساتھ لے لے, پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکیں تو تمہارے پیچھے ہو جائیں,
اور دوسرا گروہ جس نے ابھی تک نماز نہ پڑھی ہو آگے آ جائے اور وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھے، اور وہ اپنے ساتھ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لے لے۔ کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ ایک دم تم پر ٹوٹ پڑیں، اور اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے ہتھیار، یہ ادھر ہتھیاروں کی بات ہو رہی ہے، ہمیں ادھر یہاں پہ صلاۃ الخوف کا بتا دیا ہوا ہے۔ آیت نمبر 103 کے اندر اللہ پاک کہتے ہیں کہ پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو ہر حالت میں یاد کرتے رہو، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی۔ پھر جب تمہیں دشمن کی طرف سے اطمینان حاصل ہو جائے تو نماز قاعدے کے مطابق پڑھو، بے شک نماز مسلمانوں کے ذمے ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت کا پابند ہے۔ اب یہاں پہ اللہ پاک نے ہمیں نماز خوف، صلاۃ الخوف کا بھی بتا دیا، اگین کوئی عذر نہیں ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ اللہ پاک نے اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ایک رکعت ہے، ہاں جی، ایک رکعت پڑھنی ہے۔ تو اور یہ ہے کہ جب وہ پڑھ رہے ہوں تو ایک گروہ ان میں سے ان کو پروٹیکٹ بھی کر رہا ہوں، یعنی کہ ایسے نہیں کہ اب ویسے اگین بات یہ آ جاتی ہے کہ اللہ توکل ویسے چیزیں کرنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اگین وہی میرے ذہن میں والی بات آتی ہے کہ اگر آپ سونے لگے ہیں تو اپنے اونٹ کو باندھ کر سوئیں، انسٹیڈ آف یہ کہ آپ ہیں ویسے سو جاؤ اور کہیں کہ میرا اونٹ یہیں پہ رہے گا، اونٹ تو ایک جانور ہے تو کہیں بھی نکل سکتا ہے چرنے کے لیے جیسے بھی ہے۔ تو آپ اپنے سٹیپس آپ لیں، ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کریں اور پھر جو نتیجہ ہے، جو آؤٹ کم ہے وہ آپ اللہ پاک پہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے لائک کمپلیٹلی غافل نہیں ہو جانا، کیونکہ وہ سچویشن ایسی ہے، آپ نے ایک دوسرے کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے، اور جب آپ نے نماز پڑھ لی ہے پھر آپ نے دوسرے گروہ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، یعنی کہ یہ سب پر انہوں نے ایک رسپانسبلٹی ڈال دی ہوئی ہے کہ سارے جو ہے نا ایک دوسرے کی انہوں نے ہیلپ بھی کرنی ہے اور اللہ پاک کی عبادت بھی کرنی ہے۔ میں نے ایسی تفصیل پڑھی ہے کہ 2 ہی رکعت پڑھنی ہے، نہیں، پہلی رکعت جو پڑھی ہے نا، اچھا، جو پہلا گروہ آ گیا ہے وہ اس نے رکعت پڑھ لی ہے، اچھا، پیچھے جائے گا، اور جو پیچھے والا گروہ ہے وہ آگے آ جائے گا۔ جو پیچھے گیا ہے گروہ اس نے کسی سے بات نہیں کرنی، وہ کیونکہ نماز حالت کے اندر ہی ہے، اور وہ پیچھے جا کے، میں نے تفسیر میں پڑھا ہے، اور وہ پھر اس کے بعد وہ جو پہلے والا ہے جب وہ اپنی رکعت پوری کر لے گا تو وہ پیچھے آ جائے گا، اور وہ پیچھے والا جو گروہ ہے وہ پھر آگے آ کے اپنی دوسری رکعت کو پوری کرے گا۔ 2 ہی رکعتیں پڑھنی ہیں، لیکن طریقہ اس کا یہ ہے، لیکن اس میں وہ کسی سے کلام نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا، کیونکہ وہ نماز حالت کی اس میں ہے، اور جب وہ اپنی پہلی والی رکعت پوری کر لیں گے تو وہ پھر دوسری پوری اس طرح کر کے وہ اپنی 2 رکعت۔ اچھا، یہاں پہ بلکہ یہ حدیث ہم اس کو دیکھتے ہیں، حدیث ہے یہاں پہ صحیح بخاری کی 942 لکھ لیں، صحیح بخاری کی 942۔ عبداللہ بن عمر نے بتلایا کہ میں نجد کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقا میں شریک تھا۔ دشمن سے مقابلہ کے وقت ہم نے صفیں باندھی، اس کے بعد رسول پاک نے ہمیں خوف کی نماز پڑھائی تو ہم میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز پڑھنے میں شریک ہو گئی اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا رہا۔ پھر رسول اللہ نے اپنی اقتدا میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ 1 رکوع اور 2 سجدے کیے، پھر یہ لوگ لوٹ کر اس جماعت کی جگہ آ گئے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی، یعنی کہ انہوں نے پوزیشنز چینج کر لی۔ اب دوسری جماعت آئی، ان کے ساتھ بھی آپ نے 1 رکوع اور 2 سجدے کیے، پھر آپ نے سلام پھیر دیا۔ اس گروہ میں سے ہر شخص کھڑا ہوا اور اس نے اکیلے 1 رکوع اور 2 سجدے ادا کیے، یعنی کہ ایک آپ جماعت کے ساتھ کر رہے ہیں اور ایک آپ انڈیویجولی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیز یہاں سے ہمیں پتہ لگ جاتی ہے، 2 ہی رکعت پڑھنی، ٹھیک ہے۔ حالات اور سچویشن کے مطابق یہ نہیں کہ کہا گیا نا، جی خطرناک صورتحال ہے، بالکل، آپ ایک پڑھ لی حالات وہ بھی بدل، یعنی کہ دیکھیں نا، کیونکہ بات نہیں کرنی کیونکہ آپ نماز حالت کے اندر موجود ہیں، دیکھیں نا، یعنی کہ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ لائک ہمیں وہ بتایا جا رہا ہے نا کہ آپ نے ان کو میلز کے لیے تو یہی ہے کہ سب سے افضل ان کی نماز یہ ہے کہ جو جماعت میں ادا کریں۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ نمازیں، یعنی کہ خوف کی حالت میں بھی، جنگ کی حالت میں بھی باجماعت نماز ادا کرنے کا جو وہ ہے نا، وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس لیے ہمیں بتایا گیا، اس کے لیے آپ لوگ صحیح بخاری کی 943 بھی لکھ سکتے ہیں، صحیح بخاری کی 943۔ اچھا جی،
عبداللہ بن عمر نے مجاہد کے قول کی طرح بیان کیا کہ جب جنگ میں لوگ ایک دوسرے سے گٹھ جائیں تو کھڑے کھڑے نماز پڑھ لیں، اور ابن عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے روایت میں اضافہ اور کیا ہے کہ اگر کافر بہت سارے ہوں کہ مسلمانوں کو دم نہ لینے دیں تو کھڑے کھڑے اور سوار رہ کر جس طرح ممکن ہو اشاروں سے ہی صحیح مگر نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اگین میں وہی بات کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے کہا ہوا کہ آپ کے لیے دین جو ہے نا وہ مشکل نہیں ہے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی نہیں ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی آیات آئی ہوئی ہیں کہ جب آپ یہ صرف اور صرف جنگ کی حالت میں الاؤڈ ہے. ٹھیک ہے، باقی امن کی حالت میں آپ ہیں تو پھر آپ کو جو ہے نا پراپر طریقے سے نماز پڑھنی ہے. آج ہم نے یہ ایکسیپشنز دیکھی ہیں، آج ہم اس یہیں پہ رکتے ہیں. اب کل جو ہے نا ہم اس کے ذرا مزید احادیث دیکھیں گے کہ صلاح جو قائم کرنا ہے نا وہ کیا ہے، کہ صلاح کی یہ تو ہم نے ایگزامپشنز دیکھ لی ہیں، ان سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ صلاح جو ہے امپورٹنٹ کتنی ہے. کل ہم دیکھیں گے کہ سب سے جو پہلی اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ کس کی ہے. کل ہم اس کی دوسری طرح کی امپورٹنس دیکھیں گے، یہ ہے پڑھنا، کہ آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ہم انشاءاللہ کل والی کلاس میں ڈسکس کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.